بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم پی ایس وائی 511 انوائرمنٹل سائیکالوجی کا شارٹ لیسن نمبر 31 کا آغاز کریں گے۔ تو لیسن نمبر 31 کا نام ہے پاپولیشن اینڈ کلچر۔ ان دا اسٹارٹیڈ آپ کو اس لیسن میں بتایا گیا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کئی فیکٹرز سے کلچرز کو افیکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ نیو ٹیکنالوجیز، پاپولیشن شفٹس، ریسورسز شارٹیج، وارز، ایکسیڈنٹ، نیچرل ڈیزاسٹرس اور دوسرے کلچر سے بورو کی گئی بلیفس، ویلیوز اور کسٹمس وغیرہ۔ ایکچوئل میں ہم نے تو یہ ڈسکس نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے بس یہ ڈال دیا ہے۔ بس پچھلے لیکچر میں ہم نے جو تھا وہ ان کلچوریشنس کو لے کر اور آکو کلچوریشنس کو لے کر اور جو کمپوننٹس ہیں پرائمری کمپوننٹس کلچرز کو لے کر وہ بس ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے لیسن نمبر 30 میں اب یہ آپ کے ہینڈ ورڈس میں مسٹیک ہے اوور آل، لیکن انہوں نے لیسن نمبر 31 میں کہہ دیا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کئی فیکٹرز سے کلچرز کو افیکٹ کرتے ہیں، جن میں نیو ٹیکنالوجیز ہیں، پاپولیشن شفٹس ہیں، ریسورسز ہیں، شارٹیجز ہیں، وارس ہیں، ایکسیڈنٹس ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرس ہیں اور دوسرے کلچر سے بورو کی گئی بلیفس، ویلیوز اور کسٹمز۔ ویلیوز اور کسٹمز پڑھ لیے تھے، بلیفز بھی پڑھ لیے تھے، لیکن لیکن باقی جو چیزیں ہیں نا وہ نہیں ہم نے پڑھے تھے لیسن نمبر 30 میں۔ اوور آل یہ تھی مسٹیک آپ کی لیسن نمبر 31 میں۔ اب اس میں مزید بتایا گیا ریڈ والی لائن میں کہ آج کے لیکچر میں ہم پاپولیشنز کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے، اور اس والی لائن میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا کہ لیکن اس سے پہلے پاپولیشنز کی ڈیٹیل سمجھنے سے پہلے ہم ایک ایسے کلچر کی بات کریں گے جو اپنی ویلیوز، بلیفس اور کسٹمز کو بنا کسی تبدیلی کے پریزرو کرتے ہیں۔ امیش پیپل، امیش پیپل کو لے کر آپ اسٹوڈنٹس کو کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ امیش لوگ اپنی ویلیوز، بلیفس اور کسٹمس کو بنا کسی تبدیلی کے مینٹین کرتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ دنیا کی چیزیں انہیں اللہ سے دور کر سکتی ہیں اور ایسے انفلوئنسز لا سکتی ہیں جو ان کی کمیونٹی اور ان کے لائف سٹائل کو نقصان پہنچائے۔ ہمیشہ لوگ کھیتوں میں ٹریکٹرز یوز نہیں کرتے، نہ ہی ان کے پاس آٹو موبائلس ہیں، نہ الیکٹریسٹی یوز کرتے ہیں۔ وہ مطلب کہ پلین کپڑے پہنتے ہیں جن پر کوئی ڈیزائن نہیں ہوتا، اس لیے انہیں پلین پیپل بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ امیش پیپل سے مراد ہے بدھ، جیسے کہ مہاتما بدھ ہے بدھ لوگ یہ پہاڑوں میں رہتے ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں یا پھر جنگلات وغیرہ میں رہتے ہیں، تو یہ ایکچوئل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ میڈیٹیشن زیادہ کرتے ہیں، یہ امیش پیپل وغیرہ، اور ویجیٹیرین ہوتے ہیں، لیکن یہ مطلب کہ کسی زندہ جاندار کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اوکے، اس والے پیراگراف میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا ہے کہ لیکن امیش کے علاوہ 99% کلچرز میں دنیا میں کلچر ہمیشہ بدل رہا ہے، اور اس تبدیلی کا ایک بڑا سبب ہے پاپولیشنز۔ آج ہم اپنے کلچرز میں پاپولیشنز ایکسپلوژنس کا سامنا کر رہے ہیں۔ اوکے، تو یہ پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ ہے، کون سا کلچر جو ہے وہ نہیں بدل رہا، باقی جتنے بھی دنیا کے کلچرز ہیں وہ بدل رہے ہیں، تو امیش کلچر نہیں بدل رہا۔ اوکے، پاپولیشنز اینڈ کلچر، اس میں اسٹارٹیڈ آپ کو ورلڈ پاپولیشن ٹرینڈز، مطلب کہ پاپولیشنز آبادی کا جو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، آبادی کی ریشو کیا جا رہی ہے اوور آل دنیا کی آبادی کا ریشو جو ہے وہ آپ کو انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے اس لیسن میں۔ اچھا، دنیا کی پاپولیشنز کے کرنٹ ٹرینڈز یہ بتاتے ہیں کہ 2030 تک دنیا کی پاپولیشنز 10 بلین ہو سکتی ہے، اور 21 سینچری کے اینڈ تک یہ جو آبادی 30 بلین تک بھی پہنچ سکتی ہے 2021 سینچری کے اینڈ تک۔ پیپر پوائنٹ ویو سے ریشو جو ہے آپ کو جو بتائی گئی ہے بہت امپورٹنٹ ہے، 2030 تک 10 بلین اور 21 سینچری کے اینڈ تک 30 بلین تک پہنچ سکتی ہیں۔ سب جو صحرا ہیں افریقہ اور ایشیا کے ہمالیین ریجنز کی پاپولیشنز ایسے لیول تک پہنچ گئی ہے کہ وہ اپنے ایریا کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو گئی ہے، جس میں لائف کو سسٹین کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ پاکستان پاپولیشن ٹرینڈز، مطلب کہ پاکستان کی پاپولیشن کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ میں تو سوچ رہی ہوں کوئی پتہ نہیں دنیا دی ادھی آبادی پاکستان دی نہ ہوئے۔ اچھا، اس میں پاکستان پاپولیشن ٹرینڈز میں آپ کو بتایا گیا پاکستان کی پاپولیشنز 2050 تک ڈبل ہونے کی امید ہے۔ لو جی، 2050 تک ڈبل ہونے کی امید ہے۔ مزید بتایا گیا کہ ہماری پاپولیشنز
ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے کیونکہ نا برتھ ریٹ زیادہ ہے اور ڈیتھ ریٹ کم ہے، حالانکہ پاکستان میں ڈیتھ ریٹ زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ جس طرح کہ بے روزگاری ہے، اس لیے نا گروتھ کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے۔ اوکے، اب نیچے آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ریشو آپ کو بتائی گئی ہے نا، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں بس آپ کو نا اسٹیٹسٹکس بتائے گئے ہیں کہ 2007 میں یہ تھا، 2025 میں یہ ریشو ہو جائے گی، اتنے لاکھ آبادی ہو جائے گی، تو لہٰذا ان کو میں ڈسکس نہیں کروں گا۔ جسٹ آپ ان کو نا ان کی ریشو کو، یہ سن اور سن کے ساتھ جو ریشو بتائی گئی ہے آبادی کی، ان کو یاد کر لینا، پیپر پوائنٹ ویو سے بہت بہت امپورٹنٹ ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اوکے، تو پرسنٹیج بھی پوچھی جا سکتی ہے، آبادی کی ریشو بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ 2020-30 یا لائف ایکسپیکٹنسی کتنی ہے، اور ڈیتھ ایکسپیکٹنسی کتنی ہے، ڈیتھ ریشو کتنی ہے۔ اوکے، اب اس میں مزید آپ کو اس والی لائن میں بتایا گیا ہے کہ اوپر دیے گئے ڈائیگرامس میں نا پاکستان کی پاپولیشنس کے لائف ایکسپیکٹنسی اور ڈینسٹی کے بارے میں نا ڈیٹا دیا گیا۔ اب یہ ڈیٹا آپ اسٹوڈنٹس پکچر کی صورت میں جو دیا گیا ہے، اس کو آپ جو ہے نا 2-3 مرتبہ یاد کر لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا، تاکہ آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے۔ فیکٹرز افیکٹنگ ارتھ کے حوالے سے سب سے پہلے ہے انوائرمنٹل انڈیکیٹرز اینڈ پاپولیشنس ہے۔ تو انوائرمنٹل انڈیکیٹرز اور پاپولیشنس کو لے کر ان دا اسٹارٹیڈ آپ اسٹوڈنٹس کو کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ جتنی بھی زیادہ پاپولیشنز ہے نا، اتنا زیادہ لوگ نا ریسورسز یوز کرتے ہیں، مطلب کہ اگر پاپولیشن زیادہ ہے تو ریسورسز بھی زیادہ یوز ہوں گے۔ گیجٹس کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے کاربن ڈائی آکسائڈس کی امیشنس بڑھتی ہے۔ گیجٹس سے مراد یہ ہے کہ مشینری کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے آج کل، تو جس کی وجہ سے کیا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ بڑھ رہی ہے، جیسے کہ یہ کار اور بائکس وغیرہ زیادہ یوز ہو رہی ہیں۔ اور یہ ٹرینڈس نا نیچے دیے گئے اسٹیٹسٹکس سے سمجھا جا سکتا ہے، جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی امیشن جو ہے، مطلب کہ وہ جو پر ایمیشن جو ہے وہ کیپیٹا 2002 میٹرک کی ٹنس کے مطابق ہے، اور نیچرل ہیبٹس ریمیننگ جو ہے وہ کتنے رہیں گے، 63% رہیں گے۔ نمبر آف ویکلس جو پر جو 1000 پیپل جو کتنے یوز کریں گے، مطلب کہ 1000 جو ہے وہ 1000 لوگ 2000 کے قریب جو ہیں وہ ویکلس یوز کر رہے ہیں، اور یہ دیکھ لیں کہ جو کتنا بن رہی ہے ریشو کاربن ڈائی آکسائڈ کی، یہ اوورال جو ہے نا وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے۔ نیچرل ہیبیٹیٹ ریمیننگ کو لے کر 63% ریشو ہے، تو یہ تو پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، پیپر پوائنٹ ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ مزید اس میں آپ کو اس والے لائن کے پیراگراف میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا ہے کہ ویکل سے انوائرمنٹ سے کے لیے نا سب سے بڑا خطرہ ہے ویکلس جو ہیں انوائرمنٹ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ جتنی زیادہ کارس اتنے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ، اور اس کا مطلب ہے کہ ہماری زمین کی نا فرٹیلٹی کم ہو رہی ہے، مطلب کہ زیر کاشت جو علاقے ہیں پاکستان میں وہ واقعی میں بہت کم ہو رہے ہیں، جیسے کہ لاہور میں کافی زیر کاشت والے علاقے تھے، لیکن کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے لاہور میں زیر کاشت والے علاقے بہت سے زیادہ تھے، لیکن کیا کہ اب وہ زیر کاشت والے علاقے جہاں پہ کاشتکاری ہوتی تھی وہاں پہ ڈیفینس بن چکے ہیں، ڈی ایچ اے ایریا بن چکا ہے، سوسائٹیز بن چکی ہے لاہور میں، اب کوئی ایسا جو ہے نا وہ ایریا نہیں بچا۔ اوکے، واگا بارڈر جو ہے نا لاہور کے قریب قریب ایسے علاقے ہیں، جیسے کہ انڈیا کی دوسری طرف اگر میں علاقوں کو دیکھتا ہوں تو وہاں پہ ابھی بھی کھیت ہیں۔ اوکے، جیسے کہ آپ کو اسٹوڈنٹس اس میں میں بتا رہا تھا کہ جتنے زیادہ کارس ہوں گے اتنے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگی، اور اس کا مطلب ہے کہ ہماری زمین کی فرٹیلٹی کم ہوگی اور زمین کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے نا کراپس اگنے کا لیول بھی کم ہو جاتا ہے۔ اوکے، آگے ہے وٹ کین ہیپن، پھر کیا ہوگا، کیا کیا سمپٹمس ہو سکتے ہیں۔ مور پاپولیشنس مینس دیٹ اوور گریزنگس، مطلب کہ بہت زیادہ فیول یوز ہوگا، لکڑیاں زیادہ یوز ہوں گی، اور جو ہے کاشتکاری کم ہوگی، اور کاشتکاری کی جو پریکٹس ہے وہ بھی کم ہوگی۔ رزلٹ کیا ہوگا کہ ایکولوجیکل ٹرانزیشنس ہوگی، مطلب کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر جو ہے نا ووڈ لینڈس کو مطلب نہیں رہنا پسند کریں گے، اور وہ ان لینڈس میں زیادہ رہنا پسند کریں گے جو اچھے ہوں، فائنلی ہو، اور ارتھ کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی کولیپس سٹارٹ ہو جائے گی۔ اوکے،
نیچے آتے ہیں ریسورسز ڈپلیشنس اینڈ انوائرمنٹل ڈیٹوریشنس. ڈپلیشنس مطلب ہے کہ کمی، انوائرمنٹل ڈیٹوریشن سے مراد ہے کہ انوائرمنٹ کو نقصان ہونا. تو ریسورسز ڈپلیشنس اینڈ انوائرمنٹل ڈپلیشنس میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا کہ نیچرل ریسورسز دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں. ریسورسز ڈپلیشنس کا مطلب ہے کہ ایگریکلچر سوئل کا ایروزن، مطلب کہ پروڈکٹیو اریگیٹڈ فرملینڈ کا نا سیلینائزیشن سے، ڈیفورسٹیشنس اور لیک ایسیڈیفیکیشنس، مطلب کہ جو زیادہ تر یو ایس اے میں ہوتی ہیں نا، اس میں ٹراپیکل فارسٹ کا لاس، پرماننٹ سوئل ڈیگریڈیشنس، مطلب کہ امیزون ریور جو ہے نا وہ بیسنس، ریجنل واٹرس شارٹیج اور واٹر کوالٹی کی ڈیٹوریشنس بھی شامل ہیں. تو یہ ریسورسز جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اور واٹر ریسورسز سے مراد یہ کہ امیزون ریور ہے وہ بھی اب گندا پڑ رہا ہے لاہور میں، اور بہت سے ایسے جھیلیں ہیں جو زیادہ انڈسٹری کی وجہ سے اب بہت زیادہ جو ہے نا واٹر پولیوشنس کا شکار ہو چکی ہیں، اور یہاں تک کہ گندے نالوں میں کنورٹ ہو چکے ہیں. ایسے بہت سے ریورس ہیں، جھیلیں ہیں. اوکے، پبلک پالیسی اینڈ دا انوائرمنٹ کو لے کر آپ اسٹوڈنٹس کو کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ پبلک پالیسی کو ضروری ہے کہ وہ ارتھ کے کیرنگ کیپیسٹی کو پرسیو کرے. بڑی پالیسی چینجز مطلب کہ گورنمنٹس ایکشنز اور انڈیویجولس ایکشن سے ان پرابلمس کو نا کافی حد تک سولو کیا جا سکتا ہے اور کچھ ضروری میئرس لیے جانے چاہیے. جیسے کہ نمبر 1 پہ ہے کہ کٹنگ کے بعد نا ریفورسٹیشنس کو بڑھانا. مطلب یہ کہ اگر ہم جنگلات کو کاٹ رہے ہیں تو وہیں پہ ہم جنگلات کو اگائیں بھی. اور کیمیکلز بائی پروڈکٹس کا ڈیٹاکسیفیکیشن سے ڈسپوزل سے پہلے، مطلب کہ اگر کیمیکلز وغیرہ اگر ہم کوئی ایسا بناتے ہوئے ہیں تو کوئی ایسا ڈیٹاکسیفیکیشنز والا عمل بھی ہو جس سے وہ کیمیکلز ختم ہو جائے. انرجی اور میٹیریل کنزرویشنس، مطلب کہ انرجی کو ہم جو ہے نا اگر یوز کر رہے ہیں تو، اور میٹیریل جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ میٹیریل بچے بھی انرجی کا استعمال کرنے کے بعد. اور انڈسٹریل اور ہاؤس ہولڈ ریسائکلنگ، مطلب کہ اگر ہم کچھ ایسی انڈسٹریاں بنا رہے ہیں جیسے کہ شاپر بیگ، یہ پلاسٹک کے جو ہیں، اگر یہ ان کی لائف ایکسپیکٹنسی یہ ہوتی ہے کہ ان کو اگر آپ یوز کر کے پھینک بھی دیں گے نا، یہ شاپر بیگ جو ہوتے ہیں یہ پلاسٹک والے جو ہوتے ہیں، یہ تقریباً 100 سال تک نہیں خراب ہوتے. تو لہٰذا ان کی جو ہے نا ریسائکلنگ ہونی چاہیے، اور ساتھ میں ہاؤس ہولڈ ایسے ہونے چاہیے جو ان کی ریسائکل کر سکیں. ایسی انڈسٹریاں بھی ہونی چاہیے جو ریسائکل کر سکیں مٹیریلز کو جو آفٹر دی یوزیج ویسٹیج میں چلے جاتے ہیں. Important facts about Pakistan need to be taken under considerations. In the study آپ کو پاکستان urban populations to equal rural by 2030 UNFPA ایک ادارہ ہے، اور اس کا ایبریویشنس ہے کہ لائف ان دا سٹی پاکستان، مطلب کہ پاکستان فوکس کے نام سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے رپورٹ کیا ہے، مطلب کہ یونائٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ جو ہے نا اس کا نام ہے پورا. ٹھیک ہے، تو اس نے رپورٹ کیا ہے 2030 کو لے کر کہ پاکستان کی جو اربن پاپولیشنس ہے کہاں تک ہو جائے گی، وہ ایکول ہو جائے گی رورل کے برابر. تو ان دا اسٹارٹیڈ میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. اس میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز پاپولیشنز فنڈ، مطلب کہ UNFPA، ایبریویشن امپورٹنٹ ہے، ایبریویشنز کا جو ڈیٹیل ہے، مطلب کہ یونائٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ UNFPA کی رپورٹ کے مطابق نا پاکستان کی اربن پاپولیشن 2030 تک نا رورل پاپولیشنز کے برابر ہو جائے گی. اور یہ رپورٹ لائف ان دا سٹی پاکستان ان فوکس کے نام سے ریلیز کی گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہروں میں نا رہنے والے لوگوں کی تعداد گاؤں کے لوگوں کے برابر ہو جائے گی. اچھا، اور نمبر 2 پہ ہے رورل اربن مائیگریشنز فیمیلز کے نام سے. تو اس میں ان دا اسٹارٹیڈ آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا کہ پاکستان میں جو رورل ٹو اربن مائیگریشن ہوتی ہیں نا، اس میں نا فیمیلز کا حصہ کم ہے، اور یہ ٹرینڈ انڈیا میں بھی دیکھا گیا ہے. لیکن رورل مائیگریشنز میں فیمیلز کا حصہ زیادہ ہے. رورل اربن مائیگریشنز میں فیمیلز کا حصہ 51% ہے. پیپر پوائنٹ ویو سے یہ ریشو امپورٹنٹ ہے. 51% ہے رورل اربن مائیگریشنز میں فیمیلز کا حصہ
51% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اربن مائگریشنس ہوتی ہیں نا یا مائیگرانٹس ہوتی ہیں، ان میں سے نا کافی فیمیلز بھی ہوتی ہیں جو کہ زیادہ کامن نہیں سمجھا جاتا، زیادہ کامن نہیں سمجھا جاتا۔ مزید بتایا گیا کہ رورل اربن مائگریشنس کے دوران کافی لوگ نا پروونس کے باؤنڈریز بھی کراس کرتے ہیں۔ اوکے، مطلب کہ صوبوں کی باؤنڈریز بھی کراس کر جاتی ہیں فیمیلز وہ۔ اچھا، سلم پاپولیشنز میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے شہروں میں نا پاکستان کے شہروں میں سے نا ہر تیسرا آدمی نا سلم ایریاز میں رہتا ہے۔ بہت سے مائیگرنٹس جو شہروں میں کام ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں نا، انہیں نا فارمل سیکٹرز میں کام نہیں ملتا، یا پھر انہیں اچھی رہنے کی جگہ نہیں ملتی جو بیسک ایمینٹیز سے ایکوپڈ ہو۔ زیادہ تر نا مائیگرانٹس انفارمل سیکٹرز میں کام کرتے ہیں اور وہ سکواٹرز کالونیز میں، مطلب کہ کوارٹرز ہو گیا یا کالونیز میں رہتے ہیں جہاں وہ اپنے رہنے کی جگہ بناتے ہیں۔ اس وجہ سے نا سلمز اور مارجنل ہیومن سیٹلمنٹس شہروں میں بڑھ گئی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے انکریز ان اربن پاپولیشنس۔ اس میں آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا ہے، یہ رپورٹ یہ بھی دکھاتی ہے، مطلب کہ UNFPA کی جو رپورٹ ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ نمبر 4 پہ کہ پاکستان کی اربن پاپولیشنس 1951 میں پاپولیشن جو ہے نا وہ 17.4% تھی، جو کہ 1998 تک بڑھ کر 32.5% ہو گئی ہے۔ اور 2005 میں نا ایسٹیمیٹڈ ڈیٹا کے مطابق اربنائزیشنز کا لیول 35% تھا، اور یہ ریٹ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ تھا۔ سندھ کے اربن پاپولیشنز کا 60% سے زیادہ کراچی میں رہتے ہیں، اور یہ کنسنٹریشنز وقت کے ساتھ بڑھ گئی ہے، اور سندھ کی ٹوٹل اربن پاپولیشنز کا تقریباً تین چوتھائی حصہ کراچی میں ہے، حیدرآباد میں ہے، اور سکر میں کنسنٹریٹڈ ہے۔ اوکے، اور مزید آپ کو اس والے لائن میں بتایا گیا کہ پنجاب میں لاہور میں 22% اربن پاپولیشنز رہتی ہے، اور ٹوٹل اربن پاپولیشنز کا آدھا حصہ 5 بڑے شہروں میں رہتا ہے۔ اور اس والے پیراگراف میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا کہ پشاور کی پاپولیشن تقریباً 1 ملین ہے، جو کہ افغان ریفیوجیز کو کاؤنٹ کیے بنا 33% ہے۔ ریفیوجیز سے مراد یہ کہ مہاجرین جو ہیں، جو افغان سے آ کر پشاور میں بسے ہیں، تو افغان ریفیوجیز مطلب کہ مہاجرین کو کاؤنٹ کیے بنا 33% ہے اربن پروونشیل پاپولیشنز کا۔ کوئٹہ کے شہر بلوچستان کی ٹوٹل آبادی، جو ٹوٹل اربن پاپولیشنز ہے، وہ تقریباً 37% تھی۔ اوکے، اس والے پیراگراف میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا ہے کہ 2005 میں نا پاکستان کی ٹوٹل اربن پاپولیشنز کا زیادہ حصہ نا 8 بڑے شہروں میں رہتے تھے، مطلب کہ 2005 تک پاکستان کی ٹوٹل اربن آبادی کا زیادہ تر حصہ جو تھا نا 8 بڑے شہروں میں تھا۔ نمبر 1 پہ ہے کراچی، نمبر 2 پہ لاہور، نمبر 3 پہ ہے فیصل آباد، نمبر 4 پہ ہے راولپنڈی، نمبر 5 پہ ہے ملتان، نمبر 6 پہ ہے حیدرآباد، نمبر 7 پہ ہے گجرانوالہ، اور نمبر 8 پہ ہے پشاور۔ 2000 سے 2005 تک یہ شہر 3% پر انم کے ریٹ سے نا گرو کر رہے تھے، اور یہ ریٹ 8 سے 9 سال تک بڑھنے کی بھی امید ہے ان ریٹس کی۔ مطلب کہ 3% ہے تو مے بی یہ 3 ملٹیپلائی اگر 9 بھی کر لو تو تقریباً یہ بن جائیں گے 21% ریشو بڑھ سکتی ہے ان شہروں میں۔ لاسٹ میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا ہے کہ 2015 تک نا یہ ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ کراچی کی پاپولیشنز 15 ملین سے زیادہ ہو جائے گی، لاہور اور فیصل آباد کی پاپولیشنز بھی نا 8 ملین اور 3 ملین کا جو ہے نا آس پاس ہو جائے گی۔ اور اس میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا کہ اس پروسیس کو نا
اربن بلائٹ کہا جاتا ہے، جو یہ دکھاتا ہے کہ لوگ رورل ایریاز سے بہت تیز شہروں کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں۔ لاسٹ میں آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا ریڈ کلر کی لائن میں کہ لیکچر کے لاسٹ پارٹ میں سوسائٹی کے کچھ آفیشلز کے انٹرویوز بھی لیے گئے تھے، جس سے آپ کو نا پاکستان اور پاپولیشنس کے ایشوز کو بہتر سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اب انٹرویوز یہاں پہ تو اٹیچ نہیں ہوئے اوور آل، تو اب میں کچھ اوور ویو دینے لگا ہوں آپ اسٹوڈنٹس کو کہ پیپر پوائنٹ ویو سے کیا کیا امپورٹنٹ ہے وہ میں بتاؤں گا، لیکن بتانے سے پہلے جیسے کہ ہر ایک شو لیکچرز کے اینڈ پہ میں جو ریکویسٹ کرتا ہوں، اور وہ ریکویسٹ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جن اسٹوڈنٹس نے تو مطلب کہ آلریڈی سبسکرائب کیا تو ان کو تو میں ایڈوانس میں تھینک یو کہہ دوں گا، لیکن جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میں پھر سبسکرائب کرتا رہوں گا، تب تک کرتا رہوں گا کہ جب تک آپ سبسکرائب نہ کر دیں۔ اور وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پلیز سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسلامک اور ماڈرن سائیکالوجی کے حوالے سے جاننے میں انٹرسٹڈ ہے تو انر سائیکوفلکس پاورڈ بائی سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل، تو انر سائیکوفلکس یوٹیوب چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں۔ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشنس میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا، یا اس ویڈیو کے اینڈ میں بھی آپ کو انر سائیکوفلکس یوٹیوب چینل جو ہے وہ شو ہو جائے گا، تو اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیو کو لائک کریں، اس کو کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں، دوسرے سائیکالوجسٹ کے ساتھ شیئر کریں، سائیکالوجسٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ان کو اسلامک پرسپیکٹیوز آف سائیکالوجی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نالج ہو، اور وہ کس طرح سے ہم اپنے اسلامک سائیکالوجی کو، اپنے اسلام کے بارے میں جان کر اپنی نفسیات کو مینٹین کر سکتے ہیں اسلامک سائیکالوجی کے اکارڈنگ۔ تو آپ کو بہت کچھ اسلامک انر سائیکوفلکس یوٹیوب چینل میں بہت کچھ دیکھنے کو، جاننے کو اور سننے کو ملے گا۔ اوکے، اس لیسن کا میں تھوڑا سا سمری بھی آپ اسٹوڈنٹس کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے یاد رکھنا آسان ہو۔ تو آج کے لیکچر میں نا ہم نے پاپولیشنس کے ٹرینڈس اور اس کے کلچرز پر نا ہونے والے اثرات کو سمجھا تھا۔ ہمیش لوگوں کا اگزامپل سے دیا گیا تھا جو اپنی ویلیوز اور بلیفس کو نا بنا کسی تبدیلی کو نا فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دنیا اور پاکستان کی پاپولیشن ٹرینڈس، انوائرمنٹل انڈیکیٹرز اور پبلک پالیسی کے ایشو سے ڈسکس کیے تھے، جس سے یہ سمجھنے میں ہمیں مدد ملی تھی کہ کس طرح نا پاپولیشنس کو نا بڑھنا جو ہے انوائرمنٹس اور کلچرز کو نا افیکٹ کر رہا ہے، پاپولیشنس کا بڑھنا انوائرمنٹ اور کلچرز کو نا افیکٹ کر رہا ہے، اور یہ فیکٹرز جو ہیں پاکستان کے کلچرز، پاکستان کی پاپولیشن ٹرینڈس اور اربنائزیشنس کے بارے میں جو ہے نا UNFPA نے بتائے تھے، مطلب کہ یونائٹڈ نیشنز فنڈ جو تھا اس نے ادارے نے بتائے تھے کہ 2030 تک جو ہے نا وہ مطلب کہ اربن اور رورل پاپولیشنز برابر ہو جائیں گی، اور رورل ٹو اربن مائیگریشنز میں نا فیمیلز کا حصہ جو ہے نا وہ 51% ہے، اور اس میں نا کافی فیمیلز بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں سلمز جو ہے نا، اگر دیکھا جائے پاکستان میں سلمز کو لے کر، تو پاکستان میں سلمز کافی بڑھ گئی ہیں، جہاں مائیگرینٹس رہنے لگتے ہیں نا، وہاں پہ 95% سے 2005 تک اربن پاپولیشنز کافی بڑھ رہی ہے، اور 2015 تک کراچی کی پاپولیشنز 15 ملین تک پہنچنے کی امید ہے۔ اس لیکچر سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کیسے پاپولیشنز گروتھ اور اربنائزیشنز پاکستان کے کلچرز اور سوشل لینڈسکیپ کو نا افیکٹ کر رہی ہے۔ اور یہ ریشو جو ہے نا آپ سے میں نے ان دا اسٹارٹیڈ جہاں پہ میں نے ریشو پڑھی ہے تو آپ کو بتا دیے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جو امپورٹنٹ ہے فیمیلز کی ریشو بہت امپورٹنٹ ہے کہ 51% ہے، اور اسی طرح 2030 تک آبادی کی ریشو کہاں تک پہنچ جائے گی، اور 21ویں صدی کے اینڈ تک آبادی کی ریشو پوری دنیا میں کہاں تک پہنچ جائے گی، بہت امپورٹنٹ ہے۔ 2050 تک پاکستان کی آبادی کی ریشو کہاں تک پہنچ جائے گی، بہت امپورٹنٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر انوائرمنٹل انڈیکیٹرز اور پاپولیشنز کو لے کر جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ریشو ہے وہ کہاں تک پہنچ جائے گی، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ نمبر آف وہیکلس اگر 100 ہو تو مطلب کہ یہاں پہ تو 1000 پیپل ہے نا، تو 2000 ہیں، تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ 100 پیپل ہو تو کتنے نمبر آف وہیکلس یوز ہو رہی ہیں، ایگزامپل کے طور پر تو 200 نمبر آف وہیکلس جو ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ریشو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ یہ آپ سے گھماپڑا کر اسی طرح بس پوچھا جا سکتا ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، مطلب کہ شارٹ لانگ کویشچنس یا MCQs میں بہت امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ 2030 تک UNFPA کے مطابق جو ہے وہ کیا ریشو تھی،
مطلب کہ رورل اربن مائگریشنز کو لے کر، سلم پاپولیشنز کو لے کر، اور انکریز ان اربن پاپولیشنز کو لے کر اربن میں جو ریشو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑھ رہی ہے 17.4%، اور 1951 کو لے کر مطلب کہ 1950 میں جو تھی وہ 32.5 تھی، اور 98 میں جو تھی مطلب کہ سوری 1951 میں 17.4 تھی، اور 1998 میں 32.58 ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کی لے کر آبادی کا جو مطلب کہ آبادی کی جو ریشو ہے وہ بھی پوچھی جا سکتی ہے، 60% ہے۔ پنجاب میں 22% ہے۔ کوئٹہ کو لے کر بھی پوچھی جا سکتی ہے، کوئٹہ میں کتنی آبادی کی ریشو ہے ٹوٹل۔ اسی طرح پشاور کی آبادی کا ریشو کتنی ہے، ریفیوگیز کو نکال کر، مہاجرین کو نکال کر، جو باشندے آئے ہیں، ٹھیک ہے، پناہ، ریفیوگیز کو کہتے ہیں پناہ جو مہاجرین ہوتے ہیں، یا پناہ گاہ جن کو دی جاتی ہے جنگ کی صورت میں، مطلب کہ اگر کوئی ایسے صورتحال ہو گئی ہے تو۔ اس کے بعد لاہور کراچی پاکستان کو لے کر، مطلب کہ لاہور کراچی حیدرآباد ملتان اور گجرانوالوں کو لے کر آپ سے پوچھی جا سکتی ہے ان کی آبادی کی ریشو ٹوٹل کتنی ہے، تو 3% پر انم بڑھ رہی ہے ان کی آبادی کی ریشو۔ اور اربن بلائٹ کیا ہے، تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اربن بلائٹ کو لے کر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے شارٹ لانگ کویشچنس میں، یا پھر ایم سی کیوز کے حوالے سے۔ اوورآل یہ تھا آپ کا لیکچر کا اوور ویو۔ کیسا لگا لیکچر کا اوور ویو کمنٹس میں لازمی بتائیں، اور اگر کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی سینٹنس آپ اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹس میں آپ پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل رہنمائی جو ہے وہ دے دی جائے گی، کمنٹس کی صورت میں فیڈ بیک دے دیا جائے گا آپ اسٹوڈنٹس کو۔ ٹل دین تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔